رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 10 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 14 ہم نے مکمل کیا تھا. صرف اس کے علمی نکات رہ گئے تھے, مختصر پوائنٹ, وہ میں بیان کر کے پھر اب چلتا ہوں انشاءاللہ. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 11 کی طرف جاؤں گا اور چھٹے پارے کے آخری رکوع کی طرف جاؤں گا. تو ابھی فی الحال میں پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 10 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 14. اس کے جو نکات رہ گئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے تبلیغ کی اہمیت کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر جو آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اسے علی وجہ الکمال احسن طریقے سے آپ اسے پہنچا دیجئے, اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. تو اس سے تبلیغ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. دنیا سے جانے کے بعد یہ کام اب امت کے ذمے لگ گیا ہے, تو امت یہ کام کرے گی. اور علماء کہتے ہیں کہ ہر ایک کی تبلیغ ہر ایک پر فرض ہے, لیکن اس کے مختلف درجات ہیں. علماء پر الگ طریقے سے, عوام پر الگ طریقے سے, تو اس کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے. تو ہر شخص نے اس دین کو اب دنیا میں غالب کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ جو آیت ہے کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کر دیتے اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ ہم سے بھی اللہ کا خطاب ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اللہ کے کلام کو زمین پہ نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, جو اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے, جو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, جو بھی وقت کے مطابق, دیکھیں یہ خوب سمجھ لیں کہ کوئی ایک سبب نہیں ہے اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کا. جو بھی جس زمانے میں جو زمینی حقائق سے میچ کر رہا ہوگا, ماحول سے میچ کر رہا ہوگا, وہ سبب ہم نے اختیار کرنا ہے. تو کسی بھی لائن میں, کسی بھی میدان میں جو بھی قرآن کو نافذ کرنے کی, حکومتی اداروں میں لانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا, اور جو یہ کوشش چھوڑ دے گا تو وہ بھی, جیسے اللہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر اللہ کی نظر میں وہ کسی بھی راستے پر نہیں ہے. تو پھر ہم بھی اسی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب کو مل کے اپنی اپنی استطاعت کے بقدر قرآن مجید کو ملکی سطح پہ, زمین پہ قانونی حیثیت سے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ میں بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو جب آپ اللہ کی آیات سنائیں گے تو وہ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے, طغیاناً و کفرا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ضدی اور ہٹ دھرم لوگ, کہ جب آپ ان کو نصیحت کریں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنا چاہیے, کہیں ہماری حالت تو ایسی نہیں ہے کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو بجائے ہمیں فائدہ ہونے کے ہم ضد اور ہٹ دھرمی میں بالکل ہی الٹا تو نہیں چلنا شروع ہو جاتے. تو یہ بہت ہی غضب کی حالت ہے. اللہ کا اس اسٹیج سے ہمیں بچنا چاہیے, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی عمل کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ناموں میں کچھ نہیں رکھا. اصل نام نہیں ہے, اصل عمل ہے. تو اللہ کی نظر میں عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو, اس کو اصل میں دیکھا جائے گا. اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, اور فرقوں میں بھی ایسے ہی ہے. کوئی دیوبندی کہتا ہے اپنے آپ کو, کوئی بریلوی کہتا ہے, کوئی اہل حدیث کہتا ہے, کوئی کچھ اور نام سے موسوم کرتا ہے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا. اللہ یہ دیکھے گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. آپ کا عقیدہ توحید تھا اور عمل آپ کا قرآن و سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا. یہ چیز دیکھی جائے گی. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی یہودیوں کے پاس ایسے پیغمبر آتے جو ایسی تعلیمات لے کر آتے جو تعلیمات یہودیوں کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھیں, تو بہت سوں کو قتل ہی کر دیا کرتے تھے. تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, لیکن علماء ایسی باتیں عوام میں کریں گے, اہل حق علماء, کہ وہ عوام کو اچھی نہیں لگیں گی. عین ممکن ہے عوام نہ چاہے کہ ہم سے یہ باتیں کی جائیں, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے اگینسٹ ہوں گی. تو ایسے موقع پہ ان علماء کا انکار کرنا, انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے کہ آپ کو اگر حق سمجھ میں نہیں آتا تو آپ توبہ استغفار کریں, اللہ سے توفیق مانگیں.
نہ یہ کہ آپ حق بیان کرنے والوں سے دشمنی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ ہوتا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جب اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے تھے اور عذاب نہیں آتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، عذاب نہیں آئے گا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، لہذا بالکل ہی اندھے ہو گئے، یعنی حق سے، اور حق سننے سے بالکل ہی بہرے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہودی اس ظام میں مبتلا ہو گئے تھے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہوا ہے، اور اس دن اللہ حساب و کتاب لیتا ہے۔ دنیا میں جو بہت دفعہ عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس سے توحید کا پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارے نے غلو کیا اور اللہ نے دھمکی دی، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اب دیکھیں عیسائی جو تھے وہ بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، وہ سورج کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ وہ اللہ کے ایک لاڈلے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا مقام ان کی حیثیت سے بڑھا رہے ہیں۔ تو آج ہماری قوم میں بھی یہ جرم ہے، ہمارے یہاں بھی یہی جرم پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کی شان کو اللہ کے برابر بنا دیا، حاضر ناظر، مشکل کشا، عالم الغیب، بشر نہیں ہیں، نور ہیں۔ تو یہ سب وہی غلو ہیں جو اہل کتاب کر چکے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ تو جیسے دین میں کمی کرنا حرام، دین میں غلو کرنا بھی حرام، تو ہمیں بھی یہ نعرے چھوڑ دینے چاہیے۔ بس اتنا کہنا چاہیے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، نہ تو آپ عالم الغیب ہیں، نہ مشکل کشا ہیں، نہ حاجت روا ہیں، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، اور دو خاصیتوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، لاسٹ میسنجر آف گاڈ، اور سب سے افضل ترین پیغمبر، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو آگے پھر آپ جو لوگ شروع کر دیتے ہیں غلو، تو اس سے اگر وہ شرک کی حد تک غلو پہنچے گا تو پھر آپ چاہے نبی کی یاد میں یا نبی کی شان میں یا نبی کی محبت میں وہ غلو کر رہے ہو، اللہ نے وعید سنا دی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ صرف عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، اہل اسلام بھی اس میں داخل ہیں۔ اور اللہ نے ترغیب بھی دیا فلا یتوبون الی اللہ، اگر ایسا شرک کر چکے ہو تو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، اس میں علمی نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے۔ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت پیغمبر گزر چکے۔ تو ان پیغمبروں کی معجزوں کی باعث اگر ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے اس میں اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو بھی حکم دیا آیت کے آخر میں، اس رکوع کے آخر میں، کہ یہودیوں کو فالو مت کرو۔ جیسے وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں حق کا انکار کرتے ہیں، تو عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی اتباع میں یہ کام مت کرو، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سی قوموں کو گمراہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اہل کتاب میں عیسائیوں کا مقام یہودیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ عیسائیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو فالو نہیں کرنا ہے۔ تو یہودی زیادہ مبغوض قوم ہے اللہ کی نظر میں بنسبت نصارہ کے، اور یہ مضمون اگلے رکوع میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ یہ تو اس کے علمی نکات تھے جو ختم ہوئے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے میں شروع کرتا ہوں سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 11، جو کہ آخری رکوع ہے، اور اسی رکوع میں ہمارا 7واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 11 آخری نہیں ہے، یہ چھٹے پارے کا رکوع نمبر 15 شروع کرتا ہوں میں، جو اس میں ہمارا چھٹا پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور 7واں شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چھٹے پارے کا رکوع نمبر 15 یعنی آخری رکوع، اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 11 میں اب شروع کروں گا، اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر، اور پھر انشاءاللہ جو اس میں علمی نکات ملتے ہیں وہ میں نمبر وار مختصراً بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعین الذین کفروا، لعین فعل مجہول ہے، لعنت کی گئی، الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر تھے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے،
علی لسان داود، داؤد کی زبان پر، یعنی داؤد کی زبان کے ذریعے، و عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کے ذریعے، ان دونوں پیغمبروں کی زبان پر لعنت کے الفاظ لائے گئے بنی اسرائیل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ لعنت اس لیے کی گئی، بما عصوا کہ وہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے، یعتدیون سے یکتسبون کی طرح، تو حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ وہ لوگ تھے کہ لا یتناہون، باز نہیں آتے تھے، تناہا یتناہا، تناہین کا معنی نہیں سے نکلا ہے نا، نہیں کا معنی روکنا، یتناہا کا معنی رکنا۔ کانوا لا یتناہون، یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، رکتے نہیں تھے، عن منکرن، ایسے گناہ سے، فعلوہ، جس گناہ کو یہ کر چکے ہوتے۔ انسان، چلے میں وہ تو میں تفسیر میں بتاؤں گا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا عمل تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھو گے ان میں سے بہت سوں کو، یتولون الذین کفروا، یتولا کا معنی دوستیاں لگانا، یہ دوستیاں لگاتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ یہاں کافر سے مراد مشرک، کافر تو یہ خود بھی تھے، لیکن ان کے مقابلے میں قرآن مشرکوں کو کافر کہتا ہے، کیونکہ وہ ان سے بھی بڑے کافر تھے، وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے، یہاں یہ مراد ہے۔ یتولون الذین کفروا، یہ دوستیاں لگاتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، لبئس، کتنا ہی برا ہے، ما، وہ عمل، قدمت لہم انفسہم، جو ان کے لیے ان کے نفوس آگے بھیج رہے ہیں۔ نفس سے مراد جان بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے، انفس اس کی جمع، جو ان کی جانیں، ان کی جسم، جو عمل قدمہ آگے بھیج رہے ہیں ان کے لیے، وہ کتنا ہی برا عمل ہے۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض بھی ہوگا، سخط یسخط کا معنی ناراض ہونا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ بات کتنی بری ہے، کتنا برا ہے وہ عمل جو یہ آگے بھیج رہے ہیں۔ یعنی کیا چیز آگے بھیج رہے ہیں؟ کہ اللہ ان پر ناراض بھی ہوگا اور عذاب میں بھی یہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ چیز ہے جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، چونکہ آگے جو عمل بھیج رہے ہیں نا اس کا بدلہ یہ ہوگا، اس لیے اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، وَالنَّبِيِّ، اور نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ نازل کیا گیا نبی کی طرف اس پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، مَتَّخَذُوا اصل میں تھا ما اتخذوا، ما کا معنی نہیں، تو یہ لوگ پھر نہیں ٹھہراتے ان کافروں کو اولیاء، دوست، متخذوہم، ان کافروں کو پھر یہ دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ فاسقون، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، فسق والے لوگ ہیں۔ لَتَجِدَنَّ، لام کا تاکید کے لیے، تجیدو کا معنی وجدان سے ہے، پانا، نون بھی تاکید کے لیے، اصل میں تھا لتوجدو، توجدو کا معنی وجود پانا کسی چیز کا، توجدو کو تجدو پڑھا جاتا ہے، شروع میں لام بھی تاکید کا، آخر میں نون بھی تاکید کا، تو یہ پڑھا جائے گا لتجدن، لتجدن، آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے، اشد الناسی، اشد اس میں تفضیل ہے، اصل میں تھا اشددو، دوسرے کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت، لتجدن، آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے، اشد الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت پائیں گے، عداوتاً، دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ دشمنی جو ایمان لائے ہیں، الیہود، یہود کو، یعنی آپ لوگوں میں دشمنی کے لحاظ سے ایمان والوں کے لیے سب سے سخت ترین دشمن اگر آپ پائیں گے تو الیہود، یہود کو پائیں گے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو پائیں گے جو مشرک ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّ، اور آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے، اقربہم، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، قرب یقرب کا معنی قریب ہونا، اقرب دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، اور آپ ضرور بھی ضرور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب پائیں گے، مودتاً، محبت کے اعتبار سے،
للذین آمنوا، کس کے لیے محبت؟ ان لوگوں کے لیے محبت جو ایمان لائے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے محبت میں سب سے قریب پائیں گے الذین، ان لوگوں کو قالوا جو یہ کہتے ہیں انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسائی ہیں، ناصر کی جمع نصارہ، یعنی عیسائیوں کو آپ دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب پائیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی عیسائیوں میں دشمنی کم جو ہے یہ اس وجہ سے ہے، اس سبب سے ہے، بان منہم، کہ ان میں سے بعض ایسے ان میں سے لوگ جو ہیں قسیسین، علم دوست، یعنی وہ لوگ جو علم سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، قسیسین جمع کا صیغہ ہے، ورہبانا، راہب کی جمع رہبان، راہب کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے۔ ذالک بان منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں یعنی عیسائیوں میں قسیسین، بہت سے علم سے دوستی رکھنے والے، ورہبانا، اور بہت سے دنیا سے بے رغبتی کرنے والے لوگ ہیں، وانہم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ سنتے ہیں، ما، اس کلام کو، انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، فاض یفیض فیضاً کا معنی بہنا، کہتے ہیں نا حضرت جی کا فیض ہے یہ، تو مطلب ان کا جو سخاوت بہہ کر ادھر آئی ہوئی ہے۔ تفیض من الدمع، دمع آنسوؤں کو کہتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، تفیض من الدمع، کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی، مما، مما اصل میں تھا من ما، مما عرفو، ما زائد ہے اس لیے کہ وہ عرفو پہچان گئے، من الحق، حق کو، حق کو پہچاننے کی وجہ سے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یقولون ربنا، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، کتب یکتب کتابۃ، لکھنا، تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کر آئیں، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر ایمان نہ لے کر آئیں جو ہمارے پاس آئی ہے، یعنی حق، ونطمع، طمع یطمع کا معنی ہوتا ہے لالچ رکھنا، طمع کہتے ہیں نا، طمع ہے، لالچ ہے اس کو، اور ہمیں امید کے معنی میں بھی ہے، ونطمع، اور ہمیں امید ہے، ان یدخلنا ربنا، ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا، ہمیں امید ہے کہ داخل کر دے گا ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ فاثابہم اللہ، پس دے دیا اللہ نے ان کو، اثاب یثیب اثابتاً، اثوب یثبب تھا، اس کا معنی بدلہ دینا، ثواب سے نکلا ہے نا۔ فاثابہم اللہ، بس اللہ نے دے دیا ان کو بدلہ، بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بدلے میں، کیا بدلہ دے دیا، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جن باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے اچھا عمل کرنے والوں کا۔ یہاں ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ نے دے دیا، تو یہ ماضی فیوچر کے معنی میں بھی آتا ہے، جب فیوچر بہت زیادہ یقینی ہو تو اس وقت اس فیوچر کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ گویا اللہ نے یہ کام کر دیا ہے، ہوگا تو فیوچر میں لیکن گویا اللہ کر چکا ہے یہ کام۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ آگ والے لوگ ہیں۔ یہ تو جی رکوع نمبر 11 اور 7ویں پارے کا پہلا رکوع تھا، اور 6ٹھے پارے کا آخری رکوع تھا، اس کا ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا کہ تم یہود کی اتباع نہ کرو، مسلمانوں کی دشمنی میں تم یہودیوں کو فالو کر رہے ہو، اور یہ یہود ایسے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا انکار پہلے سے کرتے رہے ہیں۔ عیسائی تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان سب کو مانتے تھے، تو ان میں ضد اور ہٹ دھرمی نسبتاً کم تھی،
لیکن جو قوم عیسیٰ ابن مریم پہ معاذ اللہ زنا کی تہمت لگاتی وہ حضرت مریم پہ تہمت لگاتی اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کا انکار بھی کیا، قتل بھی کیا، تو اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتباع میں کہیں تم بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ، ان کو فالو مت کرو، کیونکہ عیسائی انہی کو فالو کر رہے تھے۔ تو آگے اللہ نے انہی آیات میں یہودیوں کی مزید برائیوں کو بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے 2 جلیل القدر پیغمبر کے ذریعے لعنت کروائی ہے۔ وہ 2 پیغمبر کون سے تھے؟ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے، بڑی تعداد ان میں کافر ہوئی تھی جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، علی لسان داؤد، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ لعنت جو مذکور تھی داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی اس میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی اس میں۔ تو حضرت عیسیٰ چونکہ انجیل کی تلاوت کرتے تھے تو اس سے وہ تلاوت مراد ہے کہ وہ تلاوت یعنی ان کی زبان سے اس کا اظہار کیا گیا، چونکہ وہ انجیل کی آیات تھیں، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تو اس میں بھی یہ لعنت کا تذکرہ تھا، اور قرآن میں بھی الا لعنت اللہ علی الکافرین۔ تو ان کفار پر اللہ کی طرف سے انجیل میں بھی لعنت ہوئی اور زبور میں بھی لعنت ہوئی، اور اس کا تذکرہ داؤد علیہ السلام نے بھی کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ ذالک بما عصوا، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی چھوٹی نہیں، وکانوا یعتدون، یہ حدود سے بالکل نکل جایا کرتے تھے۔ یہ حد ہی سے نکلنا ہے کہ پیغمبروں کو قتل تک کر دیا۔ وہ حدود کیا تھیں جن سے یہ تجاوز کرتے تھے؟ وہ یہ حدود تھیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اس گناہ سے بچتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے اس کو جس کو ایک دفعہ کر لیتے۔ انسان پہ بعض دفعہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ کی عظمت مستحضر نہیں ہوتی، وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ بھئی اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، آئندہ اس کو نہ کرو۔ تو ہر ایک سے یہ اس کا امکان ہے ہر ایک سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے گناہ جو ہے نا، ایسی چیزیں ایک دفعہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ گناہ کرنا ٹھیک ہے، جو ایک دفعہ کرتا ہے وہی اکثر بار بار بھی کرتا ہے، لیکن اگر ہو گیا تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے۔ اللہ فرماتے یہود کیا کرتے تھے، جب ایک گناہ ہو گیا اب بچتے نہیں تھے، کرتے چلے جاتے تھے بالکل بے خوف ہو کے اللہ کے خوف سے۔ تو جب کنٹینیو انسان اسی جرم کو دہراتا رہتا ہے تو پھر یہ حدود سے بہت بڑا تجاوز ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس سے پھر اللہ پیغمبروں کی زبان سے لعنت کرواتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یفعلون، فرمایا کتنا برا عمل تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اے مخاطب تو دیکھے گا ان میں سے بہت سوں کو، یعنی اب بھی تو دیکھے گا، یتولون الذین کفروا، کہ یہ دوستیاں لگاتے ہیں ان سے جو کافر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان سے جو ان کی نظر میں بھی کافر ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ گویا مسلم ہے یا یہ غیر مسلم نہیں ہے۔ تو کفر جب اہل کتاب کے مقابلے میں کافر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مشرکین مراد ہوتے ہیں جو بت پرست ہوتے ہیں، یعنی جو سرے سے آسمانی کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم، اے مخاطب تو ان میں سے بہت سوں کو دیکھے گا، یتولون الذین کفروا، کہ بت پرستوں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہود یہ جانتے تھے کہ عیسائی اور یعنی یہ جو مسلم ہیں ان کا مذہب ہمارے مذہب کے قریب ہے، ان کی تعلیمات اور ہماری تعلیمات سیم ہیں، یہ بھی توحید کے علمبردار، ہم بھی توحید کے علمبردار، یہ بھی بت پرستی کے خلاف، ہم بھی۔ تو بت پرستی میں اور یہودیت میں تو کوئی میچ ہی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے اتنا آگے نکل گئے کہ وہ قوم جو 100% گمراہ ہے اس سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں مشرکین مکہ سے، اور وہ پیغمبر جن کی خوشخبریاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس پیغمبر کی بات سننے اور اس کے بارے میں غور کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا یہ مطلب ہے اس آیت کا، ترا کثیرا منہم، کہ ان کی بے اعتدالی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ان میں بہت سوں کو دیکھو گے کہ یہ ان کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا ہی برا ہے وہ عمل جو یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہیں، اور حقیقت میں کس چیز کو بھیج رہے ہیں؟ عمل نہیں بلکہ اللہ کی ناراضی کو آگے بھیج رہے ہیں، اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اس چیز کو آگے بھیج رہے ہیں یہ۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہود کہتے تھے ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، والنبی ہی، اور پیغمبر پر، یہاں پیغمبر سے مراد ہیں موسیٰ علیہ السلام، جن پر ایمان کا یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ،
اور اس کلام پر جو موسیٰ کی طرف نازل کیا گیا یعنی تورات پر حقیقت میں ایمان رکھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو ان بت پرستوں کو یہ اپنا دوست نہ بناتے، کیونکہ تورات میں تو یہ مضمون بہت شدت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ان کا موسیٰ پر ایمان کا دعویٰ اور تورات پر ایمان کا دعویٰ یہ بھی مفاد پرستی میں ہے، یہ بھی صرف اپنی یوں سمجھیں کہ چودراہٹ کو جتانے کے لیے، حقیقی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعی میں ایمان ہوتا تو یہ کبھی ان کو دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن آپ دیکھیں گے ان میں بہت سارے لوگ فاسق ہیں جو حدود سے نکلے ہوئے ہیں۔ بہت سارے اس لیے کہا کہ کچھ ایسے بھی تھے جو معتدل تھے اور کچھ تو ایمان بھی لے کر آئے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ اے مخاطب تو دیکھے گا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی ایمان والوں کی وہ لوگ کرتے ہیں جو یہود ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ اسی مضمون کا تکرار کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ کی آیات پر گویا یقین نہیں آتا کہ اللہ جو یہودیوں کا ماضی بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ تو ماضی کا قصہ ہے۔ تمہیں اگر اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آتا تو آج دیکھ لو، آج بھی تمہیں اہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود ملیں گے۔ تو جو سچا مذہب ہے اس کی سب سے زیادہ دشمنی اس کی علامت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہٹ دھرمی اس قوم میں پائی جاتی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ آپ دیکھیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں کے دشمن وہ لوگ ہیں جو یہود ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ذکر ان کے بعد کیا، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ان سے نسبتاً کم درجے کے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً اور آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے محبت میں سب سے زیادہ قریب دوسروں کی نسبت وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یہاں علماء نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ دشمن تو عیسائی بھی تھے اس زمانے میں، لیکن دوسروں کی نسبت ایمان کے زیادہ قریب محبت میں۔ اصل میں تو اسلام کے سے محبت کرنے والے حقیقت میں صرف مسلم ہی تھے، تبھی تو وہ مسلمان ہو گئے، عیسائی تھے نہیں، وہ بھی دشمن تھے اسلام کے، لیکن پھر بھی ان میں دوسروں کی نسبت وہ اسلام کے زیادہ قریب تھے اور مسلمانوں سے دشمنی میں نسبت کم تھے۔ تو اس چیز کو اللہ نے محبت سے تعبیر کیا کہ محبت میں دوسروں کی نسبت اسلام سے زیادہ قریب، اور یہ اسلام کا قرب تھا اور اہل ایمان کا قرب تھا، جس کی وجہ سے اس دور میں بھی عیسائی بکثرت مسلمان ہوئے، اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو اسلام قبول کرنے والا مذہب ہے، جس مذہب کے لوگ اسلام سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں، آج بھی وہ کرسچن ہیں۔ ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا اور یہ رپورٹ بھی یہی ہے، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی ایک صداقت کی علامت ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا کہ اسلام کے جو آپ کو نظر آئے گا عیسائی سب سے زیادہ اسلام میں جو سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اس کی وجہ آگے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسائی ہیں تو کافر، غیر مسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اندر اسلام کی دشمنی یہود اور دیگر مذاہب والوں سے کم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بیان کی کہ ان کے اندر 3 صفات من حیث القوم پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ یہ علم دوست ہیں۔ علماء نے اس کا مطلب بیان کیا کہ عالم نہیں ہے، علم تو یہودیوں کے پاس عیسائیوں سے زیادہ تھا۔ یہ بڑی زبردست علمی نقطے کی بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ علم ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، علم سے دوستی ہونا یہ زیادہ بڑی صفت ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے مزاج میں یہ ہوتا ہے سیکھیں ہم کچھ، تو جس کے مزاج میں سیکھنے کا عنصر ہوگا وہ حق کو فالو کرے گا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی کوئی ماحول ان کو ایسا ملتا ہے کہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا ان کو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ بس ہم چونکہ پہلے سے جانتے ہیں لہذا ہمیں کسی کو کوئی ہمیں گائیڈ نہ کرے، کوئی ہمیں سمجھائے نہیں۔ یہ چیز یہودیوں میں تھی کہ علم تھا مگر علم سے دوستی نہیں تھی، سیکھنے کا، اور دیکھیں سیکھنے کا شوق اسی کو ہوتا ہے نا جو اپنے بارے میں یہ فرض کرتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، تبھی وہ آگے سے آگے سیکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جو یہ فرض کر لے کچھ باتیں سیکھ کے کہ مجھے سب کچھ آ گیا ہے، تو اس میں تو تکبر پیدا ہوگا، وہ علم سے دوستی اس کی ختم ہو جائے گی، وہ کہے گا مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، میں کیوں سیکھوں؟ تو یہ
تکبر جس قوم میں ہوتا ہے وہ پھر اہل حق کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں. تو عیسائیوں میں یہ چیز اس زمانے میں نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی تھے, تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین, ان میں بہت سے علم دوست ہیں تو وہ علم کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. ورہبانا, دوسری کوالٹی کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی عیسائیت کا میں مذہب کا ایک حصہ تھی, اگرچہ قرآن کے مطابق یہ رہبانیت عیسائیوں نے ایجاد کی تھی, یہ اللہ کی طرف سے ان پہ فرض نہیں تھی. عیسائی مذہب میں زیادہ نیک وہ سمجھا جاتا تھا, اور اب بھی, جو بالکل دنیا چھوڑ دے. تبھی عیسائیوں میں پادری بہت سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے, جنگلوں میں نکل کے بس اللہ اللہ کرتے, اور دنیا سے جتنا دور, جتنا سامان تعیشات سے انسان دور ہوگا وہ اتنا زیادہ نیک پرہیزگار سمجھا جاتا تھا, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. تو یہ رہبانیت اگرچہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھیں, عیسائیوں نے اس کو خود سے وضع کیا ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ بہرحال یہ ہوا کہ جب انسان میں دنیا کی لالچ اور حرص اور طمع بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حق کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کے اندر اگر دنیا کا وہی شوق ہوگا جو ایک نارمل آدمی میں ہوتا ہے, تو بعض دفعہ یہ شوق حق میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں اگر حق کو قبول کروں گا تو مجھ سے دنیا جائے گی. تو عیسائیت میں من حیث القوم یہ ذہن اور یہ مزاج بن چکا تھا کہ دنیا کی تلاش نہیں کرنی ہے, تو ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان تھا, کیونکہ اس وقت جو اسلام قبول کرتا اس سے تو دنیا چھن جاتی تھی اکثر و بیشتر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں رہبانیت پائی جاتی ہے, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ تکبر نہیں کرتے. عیسائیت میں تو یہاں تک تھا کہ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا بھی آگے کر دیں. تو اگرچہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات نہیں ہیں, لیکن جب من حیث القوم کسی قوم کو اس طرح کی تربیت کی جائے اور بار بار اس طرح کی ٹریننگ دی جائے اور یہی ان کا مزاج بنایا جائے, تو ٹھیک ہے یہ صفات پیدا کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن ان کا رزلٹ بہرحال اچھا نکل سکتا ہے, اور وہ رزلٹ یہ تھا کہ ان کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو گیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, کیونکہ یہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں, لہذا جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ, تو ہے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. تو یہ سارے عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے, کچھ عیسائیوں کے بارے میں, لیکن وہ چونکہ ساروں میں سے کچھ تھے تو اللہ نے نسبت ساروں کی طرف کر دی. یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن جب کہہ رہا ہوتا ہے نا یہود ایسا کرتے ہیں, تو مطلب یہ نہیں ہوتا سارے ایسے ہیں. قرآن جب کہہ رہا ہوتا ہے کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں, تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ایسا کر رہے ہیں. جو تفسیریں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی, اس میں آپ کو یہ مزاج قرآن کا سمجھ میں آیا ہوگا کہ بعض دفعہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, نسبت قرآن پوری قوم کی طرف کرتا ہے کیونکہ وہ انہی کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا, پیچھے تو عیسائیوں کا ذکر چل رہا ہے جو غیر مسلم ہیں, تو اب قرآن کہہ رہے جب یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو آنکھیں بہنے لگتی ہیں, تو سارے عیسائیوں کی تو نہیں بہتی تھیں. تو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ وہ نسبت قوم کی طرف کرتا ہے, کیونکہ فرد بھی قوم کا حصہ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر یہ خاصیت اس قوم کی وجہ سے آئی ہوتی ہے کہ من حیث القوم, قوم میں کچھ خاصیتیں تھیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کو فوراً قبول کیا. تو یہ جو چند لوگ مسلمان ہوئے یہ بھی اس خاصیت کی وجہ سے جو قومی سطح پر عیسائیوں کے اندر موجود تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اس آیت کا جو نازل ہوئی نا, یہ صحابہ کرام نے 2 ہجرتیں کی تھیں, ایک تو مدینہ کی طرف, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھیجا. مشہور واقعہ ہے, بخاری اور مسلم میں ہے, جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں تھے, تو نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. جب یہ حضرات دربار میں پہنچے تو اس نے ان کو بلایا انٹرویو کے لیے, پوچھنے کے لیے کہ بھئی کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو حضرت جعفر طیار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو ایک دم نجاشی بوکھلایا نہیں, ورنہ ہوتا کیا ہے کہ کسی دوسرے نبی کے بارے میں سنتے ہی انسان سیخ پا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی نبوت کی بات کیوں کر رہے ہو. لیکن نجاشی اور اس کے پاس جتنے بھی پادری بیٹھے ہوئے تھے اس کے دربار میں, جو بھی مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت جعفر طیار کی بات غور سے سنی اور باقاعدہ حضرت جعفر طیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا.
اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی نے کہا کہ جو کلام نازل ہوا ہے آپ کے پیغمبر پر آپ وہ کلام سنائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت شروع کی، احادیث صحیحہ میں ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، اور صرف نجاشی سے نہیں بلکہ جتنے پادری اور جتنے ان کے مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے ان کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئیں، اور نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں، جو یعنی انجیل بھی اور قرآن بھی، یعنی یہ دونوں اللہ کے کلام ہیں۔ نجاشی مسلمان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے ہدایہ بھی بھیجے۔ پھر حبشہ سے 30 کے قریب افراد کا قافلہ آیا، غیر مسلموں کا، عیسائیوں کا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق کے لیے، وہ خود تحقیق کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جب وہ نبی کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ بھی اسی طرح روئے۔ تو یہودیت میں اسلام قبول کرنے کا ریشو بہت کم تھا نبی کے دور میں، لیکن عیسائیت میں یہودیوں کی نسبت بہت زیادہ تھا، تو اس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اے مخاطب تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، اصل میں آنکھیں نہیں بہتیں، بہتے آنسو ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اتنا روتے ہیں ایسا لگے گا کہ ان کی آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں ان آنسوؤں میں۔ تو یہ بلاغت ہے۔ فرمایا مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یقولون، اور روتے ہوئے پھر زبان سے کیا کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو بھی ہمیں گواہوں میں شامل کر لے، یعنی تو بھی ہمیں اس میں شامل کر لے کہ کل قیامت کے دن تو جب بلائے گا کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے برحق ہونے کی گواہی دی، تو ہم بھی ان لوگوں میں حاضر ہوں گے، ہمیں بھی تو ان میں شامل کر لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کر آئیں، یعنی کتنی آسانی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جو قبول نہیں کر رہے ان پہ تعجب بھی ہو رہا ہے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہم اس پر ایمان نہ لائیں، ہمیں کیا ہو گیا، ونطمع، اور ہم تو امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے گا، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو نجاشی بھی وہ مبارک بادشاہ تھا جو اس آیت کا مصداق ہے، اور وہ لوگ جو حبشہ سے آئے وہ لوگ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اتنی عزت دی کہ ہمیں نہیں ملتا روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو، مگر نجاشی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اس کے انتقال کے بعد۔ اسی وجہ سے وہ فقہا میں اختلاف بھی ہوا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں۔ امام بعض فقہا جائز کہتے ہیں، لیکن امام حنیفہ جائز اس لیے نہیں کہتے، وہ اس کو نجاشی کی خصوصیت مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے دور میں بہت سارے صحابہ مختلف جنگوں میں شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے جو نجاشی کے سامنے تقریر کرنے گئے تھے، ان کی بھی غائبانہ نہیں پڑھائی، تو کہیں بھی نہیں ملتا۔ ایک روایت غالباً ام کلثوم کے بارے میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے معجزاتی طور پر حاضر کیا گیا تھا۔ پھر صحابہ میں ہم نہیں دیکھتے کہ کسی ایک صحابی نے بھی کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے سامنے نجاشی کی میت رکھی گئی، یا یہ نجاشی کی خصوصیت تھی کہ اس کو اتنی عزت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا کہ ملک کا بادشاہ ہو کے چند آیتیں سن کے اس کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کا بنا ہوا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح سے ایمان لاتے ہیں، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے بھی ان کو بدلہ دے دیا ہے، بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی، کس چیز کا بدلہ، جو یہ زبان سے ایسے مبارک کلمات کہہ رہے ہیں، تو ان کو بدلہ دے دیا ان باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، ذالک جزاء المحسنین، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارا 7واں پارہ شروع ہو چکا ہے، اس کا پہلا رکوع ہو گیا، اور
اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، یعنی سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 11 اور چھٹے پارے کا آخری رکوع، اس کے جو علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلے رکوع کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔